محمد نبينا بنور هدينا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں جانا۔ آئیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے متعلق چند باتیں جان لیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام فیل میں ہوئی۔ عام فیل یعنی ہاتھی والے سال، یعنی عرب کے لوگ پہلے سال کو کسی بڑے واقعے کے طور پر یاد کیا کرتے تھے۔ جیسے جس سال کوئی بڑا واقعہ پیش آتا تھا اس سال کو اسی کے نام سے جانتے تھے۔ تو اس سال یہ واقعہ فیل پیش آیا تھا، یعنی پچھلے ویڈیو میں بتایا جا چکا ابرہہ جو یمن کا گورنر تھا، وہ ہاتھیوں کو لے کر خانہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس لیے اس سال کو یوم فیل کہا جانے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یوم فیل میں ہوئی، اور وہ دن تھا سوموار کا، اور سن تھا 571 عیسوی 20 اپریل۔ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے لوگوں کا۔ عربی جو تاریخ ہے، جو قمری تاریخ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ لہٰذا اپنے یہاں جو بر صغیر میں عام طور پر مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن جو صحیح تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو صبح کے وقت سوموار کا دن، یعنی دوشنبے کے روز سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بعض لوگ 22 اپریل بھی کہتے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ 20 اپریل کو ہی 571 عیسوی میں سوموار کا دن تھا، اور اس دن 20 اپریل 571 عیسوی میں جو جیسے لونار کے حساب سے جو عربی تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہوتا ہے، نہ کہ 12 ربیع الاول۔ اگر 9 ربیع الاول کو سوموار تھا تو ظاہر سی بات ہے 12 ربیع الاول بھی سوموار نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا 12 ربیع الاول جمعرات ہو جائے گا، اس لیے جو قوی ہے وہ 9 ربیع الاول ہی ہے۔ اس طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور کا ٹکڑا نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے عبد المطلب کو خبر بھجوایا، پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ یہ سن کر عبد المطلب خود دوڑے دوڑے آئے اور پوتے کو گود میں اٹھایا اور لے کر خانہ کعبے میں گئے، اور جا کر اللہ سے دعا کی اور ان کا شکر ادا کیا، اور ان کا نام محمد رکھا۔ محمد خاص کر کے عرب میں یہ نام مشہور نہ تھا، محمد میں عرب میں معروف نہ تھا، لہٰذا پھر بھی انہوں نے ان کا نام محمد رکھا، اور دستور کے مطابق 7ویں دن ان کا ختنہ کیا گیا۔ جیسا کہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ شہری لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، یعنی شہر سے باہر جو علاقہ ہوتے تھے، گاؤں وغیرہ ہوتے تھے، وہاں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ شہری وبا یعنی بیماریوں سے بچیں اور وہ مضبوط بھی ہو، اور اپنے گہوارے میں ہی یعنی دودھ پلانے کا جو مدت ہے 2 سال، اسی میں ہی وہ ٹھوس عربی زبان بھی سیکھ جائیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنو سعد کی ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حلیمہ بنت ابی ذؤیب، ان کے حوالے کیا گیا، اور ان کے شوہر کا نام تھا حارث بن عبد العزیٰ۔ حارث کی جو اولادیں تھیں ان میں ایک کا نام تھا عبداللہ اور دوسرے کا نام تھا خزافہ، جن کا لقب سیمہ بھی تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی، اور اس لحاظ سے اور رضاعت کے لحاظ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت بھائی بہن بھی تھے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانے کے لحاظ سے ان کے بھائی بہن تھے۔ رضاعت کے دوران ہی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے برکات دیکھے جس سے وہ حیران و پریشان رہ گئیں۔ آئیے خود جانتے ہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کیا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اور ان کے شوہر اور ایک چھوٹا سا ان کا جو بچہ تھا اس کے ساتھ وہ نکلی باقی قبائل کی عورتوں کے قافلے میں، تاکہ کسی دودھ پلانے والے بچے کو لا کر دودھ پلایا جائے جس کے وجہ انہیں کچھ مالی امداد مل سکے۔ لہٰذا یہ عرب کا دستور تھا کہ قبائلی عورتیں جو شہروں سے دور رہا کرتی تھیں وہ اپنے قافلے کے ساتھ جاتی اور شہروں سے بچوں کو لے کر آتی دودھ پلانے کے لیے، اور اس کے عوض میں انہیں کچھ مال مل جایا کرتا تھا۔ تو یہ بھی ان کے ساتھ نکلی۔ بتاتی ہیں کہ وہ قحط کا سال تھا، اس سال روئے زمین پر کوئی ایسا جگہ نہ تھا جہاں پہ قحط کی مار نہ پڑی ہو۔ عرب میں کہیں بھی کوئی سبز گھاس نظر نہ آتا تھا، اور اونٹنیوں کے تھنوں سے دودھ سوکھ چکے تھے، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے چھاتی میں بھی اتنا بھی دودھ نہ تھا کہ میں اپنے بچے کو پلا سکوں، اور رات بھر روتا تھا
اور جو ان کی گدھی تھی جس پہ وہ سوار ہو کر جا رہی تھی، تو گدھی بھی اتنی دھیری چلتی، جو ساری کی ساری جو قافلے کی عورتیں تھیں وہ بھی ان سے تنگ آ چکی تھیں، لہٰذا وہ کسی طرح مکے پہنچے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ایسی خاتون نہ تھی جن پہ پیش نہ کیا گیا ہو، لیکن سب نے انہیں لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے والد انتقال کر چکے ہیں تو اس لیے وہ انہیں گود لینے سے انکار کر دیں کہ یتیم بچہ ہے، اس کے عوض میں ہمیں کیا ملے گا، لہٰذا وہ سب کے سب انہیں گود لینے سے انکار کر دیں۔ آخر میں جب وہاں سے واپسی کا وقت ہوا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی اداس تھیں، اور انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر سے حارث سے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میری ساری سہیلیاں کوئی نہ کوئی بچہ لے کر جائیں اور میں خالی ہاتھ لوٹوں، کیوں نہ ہمیں چل کر اس یتیم بچے کو ہی گود لے لینا چاہیے تاکہ میں بھی خالی نہ جاؤں۔ ان کے شوہر نے کہا یہ اچھی رائے ہے، اور پھر واپس گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لیا اور وہاں سے قافلے کے ساتھ چل پڑی، اور جب اپنے خیمے میں پہنچی تو جو ادھر سے جاتے وقت ان کے سینے میں جو دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا، بتاتی ہے کہ ادھر سے آئی تو میری سینے میں دودھ لبالب بھرا ہوا تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر پیا اور پھر ان کا بیٹا بھی پیٹ بھر پیا۔ اور ان کے شوہر جب بکریوں کو دھونے گئے تو جن بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا نام و نشان نہ تھا، ان کے تھن جو ہے دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر اونٹ کو جب دھونے گئے تو اونٹوں کے تھنوں میں بھی دودھ بھرے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے دودھ کو دھوا اور بتاتی ہیں کہ ہم سکم بھر دودھ پیے اور سو گئے، اور جب صبح قافلہ نکلا تو اپنے قبیلے کی طرف چل پڑے، یعنی بنو سعد کی طرف وہ چل پڑے، اور پھر وہ اسی جو مریل سی گدھی تھی جس پر سوار ہو کر آئی تھی اسی پر بیٹھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تھے۔ اب وہ گدھی اتنی تیز چلنے لگی کہ سارے اونٹوں کو، سارے ان کی ساری سہیلیاں تھیں وہ پیچھے رہ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ اوئے ابو زیبہ کی بیٹی، کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہی گدھی ہے، اللہ کی قسم اس کا کچھ خاص ہی ماجرا ہے۔ اور ان کے جو شوہر تھے حارث، انہوں نے کہا اے حلیمہ، لگتا ہے تو کسی بابرکت روح کو اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کچھ ایسا ہی معاملہ لگتا ہے۔ اس طرح سے وہ 2 سال حضرت حلیمہ کے ساتھ رہے، گوارہ کا جو وقت تھا 2 سال تک ان کے ساتھ رہے۔ اس وقت بتاتی ہیں کہ جب ساری بکریاں چرنے جاتی تھیں تو ہماری جب بکریاں واپس آتی تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا اور ان کے تھن دودھ سے لدے ہوتے۔ جو باقی ان کے قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی اپنے چرواہوں کو کہا کرتے تھے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہیں لے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں، لہٰذا وہ بھی وہیں لے جاتے چرانے کے لیے اپنی بکریوں کو، لیکن ان کی بکریاں خالی پیٹ ہی واپس آتی، اور حضرت حلیمہ کی بکریاں بھر کر چارہ وہاں چرتی، ان کا پیٹ بھرا ہوتا جب واپس آتی اور تھن دودھ سے لدے ہوتے۔ جب 2 سال کا وقت گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی بچوں سے کافی زیادہ مختلف نظر آنے لگے، وہ کافی زیادہ تندرست اور گٹھیلے ہو گئے تھے 2 سال کے عمر میں ہی، لہٰذا جب واپس کرنے کا وقت آیا تو مکے پہنچی، لیکن ان کا من بالکل بھی بچے کو واپس کرنے کا نہ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھ چکے تھے، لہٰذا وہ جا کر حضرت آمنہ سے انہوں نے منتیں کی کہ اس بچے کو اور ہمارے پاس ہی رہنے دیں، تاکہ مکے میں وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، یعنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، لہٰذا اس سے آپ کا بچہ بھی بچا رہے گا، اور زیادہ جب بڑا ہو جائے، تندرست ہو جائے اور مضبوط ہو جائے گا تو ہم اسے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ کافی ضد کرنے کے بعد آخرکار وہ مان گئیں اور حضرت حلیمہ انہیں لے کر واپس پھر اپنے قبیلے بنو سعد میں آ گئیں۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اور رہے۔ اس دوران ہی شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر یعنی سینہ چیرنے کا واقعہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر ایک جگہ پر گئے، وہاں پہ انہیں لٹا دیا اور لٹا کر ان کا سینہ چاک کیا، جس میں سے یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 4 یا 5 سال تھی، تو ان کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے ان کا دل نکالا اور اس سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر پھینک دیا، کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اور پھر ان کے دل کو ایک تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اسے اپنی جگہ پہ واپس رکھ دیا گیا۔ باقی بچوں نے یہ ماجرا دیکھا تو دوڑے دوڑے حلیمہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے محمد کو قتل کر دیا گیا، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سن سب لوگ ادھر دوڑے دوڑے گئے اور دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس اداس ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں لے کر آئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرہ محسوس کیا اور وہ ڈر گئیں، پھر وہ مکے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ماں کے حوالے کر دیا اور پھر وہ واپس آ گئیں۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی محبت کی چھاؤں میں چند سال گزارے۔ پھر ایک وقت حضرت آمنہ کو یہ خیال آیا کہ وہ اپنے شوہر کے قبر پہ جا کر ان کی زیارت کریں،
لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لی اور اپنی خادمہ ام امین اور عبد المطلب کو ساتھ لے کر یثرب کے لیے نکل پڑی۔ یثرب یعنی مدینے کا پرانا نام یثرب ہی تھا، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو یثرب کے لیے نکلی اور وہاں پہ 1 مہینے تک قیام کیا، اور پھر واپسی میں مدینے اور مکے کے درمیان کا مقام جو ہے ابوا، وہاں پہنچی تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے اب بوڑھے ابو طالب کو بڑا ہی تکلیف پہنچا، وہ غم سے بھر گئے، غم سے چور ہو گئے اپنے پوتے کو دیکھ کر، اور اتنی ہی محبت ان کے لیے ان کے سینے میں امڑ پڑی کہ ایک یتیم بچہ کو ساتھ لے کر پھر مکے واپس آئے اور انہیں بڑے ہی نازوں سے بڑے ہی شفقت سے ان کو پالا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں کے انتقال ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمت نے اس صحرا پہ تنہا لا کھڑا کیا تھا، جہاں عبد المطلب انہیں تنہا نہ چھوڑنا چاہتے تھے، اور اس طرح انہوں نے انہیں اپنے سگے بیٹوں سے بڑھ کر جانا اور ان کی بڑوں کی طرح احترام کیا کرتے تھے۔ اور جب خانہ کعبے کے چھاؤں میں ان کے لیے فرش بچھایا جاتا تو عبد المطلب کے سارے بیٹے جمع ہو کر ارد گرد بیٹھتے، ان کے احترام کے چلتے کوئی بھی فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو وہ اپنے دادا کے ساتھ فرش پر بیٹھ جاتے، اور جب ان کے بیٹے ان کو نیچے اتارتے تو کہتے کہ نہیں، اس میرے بیٹے کو نہ اتارو، بخدا اس کی شان نرالی ہے، اور وہ اپنے ساتھ فرش پر بٹھاتے اور ان کا پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ عبد المطلب کا انتقال مکے میں ہوا تھا، اور اس طرح وہ اپنے وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے، ان کی کفالت کا وصیت کر گئے تھے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی کفالت کا ذمہ بڑی خوبی سے نبھایا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، اور اگلے ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی کفالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق بات کریں گے۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میرا کوئی بھی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ جانتا ہے بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔